ایک زمانے میں جب نظام الدین اولیاء پہ تہمت لگی کہ نظام الدین اولیاء جو ہے صاحب ان کے ہاں جو قوالی ہوتی ہے ڈھول بازوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ نے اپنے ایک مرید خاص جو آپ کے خلیفہ بھی تھے حضرت فخر الدین کو کہا کہ فخر الدین اللہ نے تمہیں علم بھی دیا ہے، تم اس کی مذمت پر اس کے خلاف ایک کتاب لکھو اور میں اس پہ دستخط کرتا ہوں۔ حضرت مولانا فخر الدین نے کتاب لکھی قوالی کے خلاف، ڈھول بازوں کے خلاف، نظام الدین اولیاء نے دستخط کی اور اس میں جملے آپ نے تحریر فرمائے کہ ہمارے نزدیک ڈھول بازوں کے ساتھ قوالی ایسے ہی حرام ہے جیسے زنا حرام ہے۔ تو یہ سلسلہ مشائخ کے بزرگوں کا قول ہے، اب آپ نہ مانے تو آپ کی مرضی ہے، ہمارا کام ہے حق کہہ دینا۔ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے یار، یہ لہو لعب کا مہینہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنے میں سب کو تکلیف ہوتی ہے، گھٹنوں میں درد ہوتے ہیں، پیروں میں درد ہوتے ہیں، قوالی میں تو مزہ آتا ہے بھائی صاحب، اس میں تھوڑی کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ پوری رات بٹھا دو، قوالوں پہ تو پھر ایسے نوٹ چلتے ہیں، لیکن امام کی تنخواہ کتنی ہونا ہماری؟ 6,000 5,000 7,000۔ امام تو ایسا ہو کہ جو سائیکل پہ چلے، بڑا پرہیزگار امام ہے بیچارہ، گاڑی نہیں خرید سکتا مولانا، گاڑی خریدے تو مولانا کو گاڑی کی کیا ضرورت ہے بھائی، اچھے کپڑے کی کیا ضرورت ہے، اچھے لباس کی کیا ضرورت ہے، مولانا تو پھٹیچر رہنا چاہیے۔ 5,000 میں گھر بھی چلائے، 5,000 میں مسجد بھی سنبھالے، 5,000 میں قوم کو ہدایت بھی کرے، قوم کی کوئی لڑکی بھاگ جائے تو ذمہ دار مولانا ہے۔ مولانا بولتے ہی نہیں یار، مولانا اصلاح نہیں کرتے، مولانا یہ نہیں کرتے، ساری ذمہ داری مولانا پہ۔ نوازیں گے قوالوں کو، لاکھوں روپے لٹائیں گے، لاکھوں روپے بلائیں گے، لاکھوں میں آپ ان کو وہ کریں گے، لیکن مولانا کو آپ کو 5,000 6,000 سے اوپر دینا نہیں ہے، ساری ذمہ داری مولانا پر۔ تو یاد رکھیے آج کے دور میں 20,000 25,000 سے نیچے کسی کا گھر نہیں چل رہا ہے، مگر ہم نے اپنے عالموں کی حیثیت یہ بنا رکھی ہے 5,000 میں اس کا سب ہو جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نتیجہ کیا ہو رہا ہے، ہماری قوم میں قوال پیدا ہو رہے ہیں، اچھے علماء پیدا نہیں ہو رہے۔ آج خود مولوی اپنے بچے کو مولوی بنانا نہیں چاہتا کہ بھائی میں جس تکلیف سے میں گزرا اپنے بچوں کو اس تکلیف میں کیوں ڈالوں۔ ایک کلارک سے بھی گئی بیتی حالت ہم نے اپنے امام کی کر رکھی ہے، ہم بھانڈوں کو، پان کھانے والے داڑھی منڈے قوالوں کو نوازنا چاہتے ہیں جس سے امت کا کوئی فائدہ نہیں، مگر جب جھگڑے ہو، لفڑے ہو، دین پر حملہ ہو تو قوال نہیں آئیں گا سامنے جواب دینے، مولانا یاد آئے گا۔ جب نبی کی توہین ہو تو وہی جس کو کہہ رہے تھے آپ قوال صاحب تو نبی کی شان میں پڑھ رہے تھے، تو اس قوال کو پکڑ کے لاؤ نا گردن، نبی کی شان میں توہین جلوس نکال رہے، تو قیادت کر، چل آگے آگے۔ وہ قوال قیادت نہیں کریں گا، قیادت مولانا کریں گا، جیل بھی مولانا جائے گا۔ نبی کی توہین ہو گئی، مولانا جواب آپ کو دینا، کیوں؟ قوال تو نبی کی شان بیان کرتا تھا، وہ اب کیوں نہیں آ رہا نبی کا دفاع کرنے؟ نہیں، وہ داڑھی منڈا بے نمازی جو نماز بھی نہیں پڑھتے ہو قوال، اور جب تک کفری اشعار نہیں پڑھتا 2-4 تب تک نوٹوں کی بات ساتھ نہیں ہوتی اس پر۔ جتنے کفری اشعار پڑھیں گا اتنا ہمارا مجمع جھومے گا، اوہ مزہ آ گیا۔ پیر کو جب تک خدا نہ بنا دے تو مزہ ہی نہیں آتا قوالی میں بھائی صاحب، اور پیٹ بھرا پیر بھی جھومتا رہتا ہے، نہ قوم کی اصلاح کی فکر، نہ قوم کا حال۔ کیا حال ہوگا؟ عذاب، یہ عذاب ہے آپ پر۔ رمضان میں قوالی سنوں گے تو پھر کیا انعام ملیں گے، کیا عذاب ملیں گے؟ بلڈوزر نہیں چلیں گے تو کیا چلیں گے؟ ہاں کڑوا ہوتا ہے بھائی، اور یہ ممبر کا تقاضا ہے، یہ سیٹ پر ایسے ہی بولنا پڑتا، نہیں تو اس سیٹ پہ بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ پھر یہ آرام کی سیٹ نہیں ہے، کانٹوں بھری سیٹ ہے، اور آقا فرماتے جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے اور جہنم کا راستہ سیدھا اور سپاٹ ہے۔ جنت تک جانا مشکل ہے بھائی صاحب، جہنم میں جانے میں تو بہت آسان ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو میرے یہ نصیحت کے جملے آپ کے ذہن و فکر میں اتر جائے، بجائے اس کے کہ آپ چیڑے ناراض ہو، اس کو غور و فکر کریں آپ میرے جملوں پر، سوچیں کہ اس سے نبی خوش ہوتے یا ناراض۔ خدا کی قسم اگر قوالی دین کا بہت بڑا حصہ ہوتی نا تو حضرت مولا علی تلوار لے کے جہاد پہ نہیں جاتے، امام حسین کربلا میں نہیں اترتے، ڈھولی پیٹتے بیٹھے رہتے سب۔ صحابہ میں ایک صحابی کا نام بتاؤ جو قوالی گاتا ہو، ایک صحابی بتا دو۔ حضور کے زمانے میں کون قوال تھا؟ تابعی کے زمانے میں بتا دو، تابعی کے زمانے میں بتا دو، کہاں تھا؟ اور لوگوں تو اسلام کی خدمتوں میں زندگیاں وقف کر دی، ہم نے دین اسی کو بنا دیا، اسی کو سمجھ لیا۔